جیسا کہ پچھلے کئی دن سے آپ تمامی حضرات محبت رسول کے متعلق سماعت ما رہے ہیں، اور محبت رسول ہمارے ایمان کی بقا کے لیے کس قدر ضروری ہے یہ بھی آپ الحمدللہ سماعت ما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام عشق و محبت یعنی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر گوشے سے عشق رسول علیہ السلام کا اظہار ہوتا تھا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے زندگی کے ہر گوشے سے، آپ کے ہر عمل سے، ہر تحریر سے، ہر تقریر سے محبت رسول چھلکتا ہوا نظر آتا تھا، محبت رسول کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے نام ایک خط آیا، جیسا کہ آپ کے بہت سارے محبین اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بھی آپ کو خطوط لکھا کرتے تھے، یہاں وہاں سے خط لکھتے تھے، بھیجتے تھے، اور بہت ساری جگہ سے استفتاء بھی لوگ کرتے تھے، فتویٰ بھی پوچھتے تھے، نہ کہ ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر سے بھی فتوے لوگ مانگتے تھے اور آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور جس زبان میں لوگ استفتاء کرتے، چاہے وہ عربی میں ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، انگلش میں ہو یا اور دیگر زبان میں جو بھی استفتاء کرتا، سوال کرتا، تو اعلیٰ حضرت اسی زبان میں اس کو جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو بہر کہتے ایک مرتبہ ایسے ہی ایک خط آیا، تو آپ نے خادم سے کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رضوان کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبان پر عبور عطا فرمایا تھا، آپ کو کئی زبان پر عبور حاصل تھا، مہارت حاصل تھی، مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کہ انسان خود نہ کرتے ہوئے کسی سے وہ کام کرا لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا یہ خط پڑھ کے سناؤ۔ اکثر کہا کرتے تھے، اکثر جو ہے کہا کرتے تھے، ہمارے والدین بھی جب خط کا زمانہ تھا، اب تو خط وغیرہ کا معاملہ ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگ سب فون پہ بات کر لے رہے ہیں، ہے نا، ورنہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہمارے والد صاحب خود بہت پڑھے لکھے، بڑے پرہیزگار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پر، کہ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ تو اور عربی اور اردو اور فارسی اور انگریزی، ہندی، سنسکرت، یہ تمام زبان کے ماہر تھے ہمارے والد صاحب۔ لیکن جب کبھی خط آتا تو ہم ہی لوگوں کو، ہم بچپن میں پڑھتے تھے مدرسے میں یا جب کالج میں پڑھنے لگے اس وقت بھی، تو ہمارے بڑے بھائی یا ان کو دیتے یا ہم کو دیتے، تو ہم اکثر اردو پڑھنے میں بہت کمزور تھے، اس کو ایسے مار بھی کھاتے۔ اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ کمزور رہتے، سوچتے ہم کہاں یہ کام کر سکتے، میں بھی بہت کمزور تھا، یہ پڑھتے پڑھتے آنے لگا۔ تو بہر کیف تو ہمارے والد صاحب خود پڑھے لکھے تھے، لیکن پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو دیتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم کو خط دیا اور فرمایا ذرا اس کو پڑھ کر کے سنائیے۔ تو خادم نے خط پڑھا تو کہنے لگے کہ حضور کسی گستاخ رسول کا خط ہے، کسی گستاخ رسول علیہ السلام نے آپ کو یہ خط لکھا ہے اور آپ کو نازیبہ کلمات اور گالی لکھ کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شان میں گستاخی اس نے کی تھی، گستاخ رسول تھا ہی، اور اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت سے بھی جلتا تھا، اسی نے خط لکھا تھا، تو اس میں خط میں اعلیٰ حضرت کے لیے گالیاں لکھا تھا اس نے۔ تو خادم نے کہا کہ حضور یہ آپ کے شان میں نازیبہ کلمات لکھے ہیں اور گالیاں لکھے ہیں اس نے۔ یہ سن کر کے امام عشق و محبت فاضل بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، آپ بہت خوش ہوئے کہ اچھا مجھ کو گالیاں لکھا ہے اور مجھے جد بد لکھا ہے، اس نے ایسے کلمات لکھا ہے۔ تو خادم نے عرض کیا حضور اس گستاخ رسول نے آپ کو گالی لکھ کر کے بھیجا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ یہ سن کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے گالی لکھ کر کے بھیجا ہے، اسی لیے تو خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ جس وقت مجھے گالی لکھا ہوگا اس وقت تو میرے محبوب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی نہیں کیا ہوگا۔ یعنی جتنا وقت مجھ کو گالی لکھنے میں لگا دیا، کم از کم اتنی دیر آقا علیہ السلام کے شان میں گستاخی تو نہیں کیا ہوگا۔ میرے شان میں جو کہنا ہو کہہ لے، یعنی میرے تعلق سے جو برا بھلا کہنا ہو کہہ لے، مگر میرے آقا کو کوئی برا نہ کہے، رسول اللہ علیہ السلام محبوب خدا کو کوئی برا نہ کہے،
اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ جب تک مجھ کو گالیاں لکھا اس نے اتنی دیر تک کم از کم نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ طرہ امتیاز تھا، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر طریقے سے نبی کی شان ہی بیان کرنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کی شان اور بیان کرتے، اور محبت رسول ہر عمل سے ان کے چھلکتا تھا، ظاہر ہوتا تھا۔ اس لیے تو آپ کو امام العاشقین کہا جاتا ہے کہ تمام عاشقوں کے امام، اپنے دور کے عاشقوں کے امام آپ گزرے ہیں۔ اور پھر آپ نے لکھا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا کہ لحد میں اور کچھ لے جائیں نہیں لے جائیں، مگر نبی کا عشق اور عشق نبی کا داغ سینے میں لے کر کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سے قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یعنی محبت رسول کی شمع سینے میں جلا کر کے لے کے چلے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے زندگی اعلیٰ حضرت کی، زندگی کا ایک گوشہ اعلیٰ حضرت کا، کہ آپ کو کوئی گالیاں بھی دیتا تو اس وجہ سے خوش ہوتے، کوئی گستاخ رسول اگر آپ کے تو خدمت میں کوئی ایسا خط بھی لکھتا تو آپ خوش ہوتے کہ کم از کم اتنی دیر تک نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو نہیں کیا ہوگا، کہ ہمیں جو کہنا ہے کہہ لے، ہمارے آقا کو کچھ نہ کہے۔ اس طرح سے فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ روایت غالباً آپ نے پہلے سماعت تھی کل یا پرسوں۔ اب فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے مجھ کو اور کوئی محبوب ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے مجھ کو اور کوئی محبوب ہی نہیں ہے، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ کوئی دنیا کی چیز، نہ حکومت، نہ ریاست، کچھ نہیں مجھ کو محبوب ہے، اتنا محبوب کچھ نہیں ہے جتنا کہ نبی علیہ السلام تسلیم سے مجھ کو محبت ہے۔ اس طرح سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، رسول خدا علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور مال، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت علی یہ فرماتے کہ اللہ کی قسم، فرماتے ہیں کہ واللہ العظیم، اللہ کی قسم کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام میرے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، یہاں تک کہ تمام مال اور دنیا کے اسباب سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو آقا علیہ السلام محبوب ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت میں نبی علیہ السلام سے کرتا ہوں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز دھوپ ہو اور شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ خوب تیز دھوپ ہو، شدت کی گرمی ہو، اور اس میں پیاس سے حلق خشک ہو گیا ہو، اتنی پیاس لگ گئی ہو کہ حلق سوکھ گیا ہو، ایسی حالت میں مجھے ٹھنڈا پانی سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے، یعنی وہ پانی مجھ کو اتنا محبوب نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس وقت بھی آقا علیہ السلام ہی مجھے محبوب ہے، اس وقت بھی مجھے آقا علیہ السلام ہی محبوب ہیں۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یعنی کوئی شربت پلائے یا نہ پلائے، کوئی چائے پلائے، آج کی زبان میں ہمارے یہاں بھیونڈی میں چائے سے زیادہ تو مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو کہہ رہے کوئی چائے پلائے نہ پلائے مگر بات کرے محبت سے، شربت نہ دے مگر بات کرے لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اگر یہ چاشنی جسے مل جائے، محبت کی چاشنی، عشق کی چاشنی جس کو مل جائے، تو پھر کس کو پرواہ شکر کی ہے کہ کوئی شکر کی میٹھی چائے پلائے کہ شربت پلائے یا نہ پلائے، بس بات محبت کی کرے۔ وہ بھی محبت رسول کی بات کرے تو کہاں سننی اٹھنے والا ہے نا، تو پوری رات بھی ہو جائے تو گزر جائے، کانفرنسیں ہو جائے، دن اور رات وہاں رہنا پڑے تو پڑ جائے گا، لیکن تو نبی کی بات چھوڑ کر کے نہیں جائے گا، محبت رسول کی بات کو چھوڑ کر کے نہیں ہٹے گا، محبت رسول کو چھوڑ کر کے کوئی اور کام نہیں کرے گا، وہی کام پسند کرتے ہیں جس میں محبت رسول بھی ہو۔ عداوت رسول والا کام ایمان والوں کو، مومنین کو کبھی پسند نہیں آیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہم یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں اور اس بات سے یہ سبق لینے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہر عمل سے، کردار سے محبت رسول چھلکنا چاہیے، محبت رسول ظاہر ہونا چاہیے۔ فقط دل میں کہ ہمارے دل میں نبی کی بڑی محبت ہے، فقط زبان سے کہہ لینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا، محبت رسول ظاہر ہونا چاہیے۔ نبی کی محبت، اگر محبت نبی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، فقال رسول اللہ علیہ السلام
کہ نماز میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب اگر ہم نبی سے محبت کرتے تو آقا علیہ السلام کے آنکھوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے نا انشاءاللہ. ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کریں گے, نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے نا. جتنی ہم نماز پڑھیں گے اتنا آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, اور جتنا نماز ہم چھوڑیں گے, قضا کریں گے یا سرے سے نہیں پڑھیں گے, اتنا ہی نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو تکلیف ہوگی. اب اگر محبت ہے تو ہمیں چاہیے, ہر مسلمان کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت وقت پر ادا کرے, تاکہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ سکے. نبی نے فرمایا کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, جو علت یعنی بنائی گئی ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کہ یاد آئی بات میں عرض کر دوں, اس میں بھی محبت رسول جھلکتا ہے صحابہ کرام کے عمل میں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آقا علیہ السلام کی صحت ضعف کا شکار ہوئی, یعنی جب آپ بستر علالت پر پہنچے, زندگی کی ظاہری زندگی کے آخری ایام سے آپ گزر رہے تھے, تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے ابا بکر تم نماز پڑھا دو, مصلی امامت پر جاؤ, تم نماز پڑھا دو. تو انہوں نے پہلے بہت معذرت چاہی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ابو قحافہ کا بیٹا یہ کیسے امامت کر سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے. تو بہرکیف کم و بیش 17 وقت کی نماز سیدنا صدیق اکبر نے وقفے سے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں تقریباً 17 وقت کی نماز آپ نے امامت پڑھائی ہے, کرائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے. تو بہرکیف ایک وقت ایسے ہی آیا کہ آقا کے حکم سے آقا علیہ السلام کی صحت جو ہے تو کمزور تھی, آپ بستر علالت پر تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھا دو. آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ نے نماز شروع ہی فرمایا تھا کہ اتنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ جو تو تصویب کرنے لگے, آواز کرنے لگے ہاتھ بجا کر کے, اور مسجد میں ایک روشنی سی پھیل گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روشنی کو دیکھ کر کے پلٹ کے پیچھے دیکھنے لگے. جو لوگ مسجد نبی جا کے آئے ہیں مدینے میں, ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یوں گویا کہ مسجد نبی میں محراب رسول ہے, ممبر رسول جو ابھی بھی رکھا ہے وہاں پہ, جو جنت کی کیاری ہے ریاض الجنہ, وہاں درمیان میں یہ ممبر ہے اور یہاں مصلی ہے, اور یوں جو ہے آقا علیہ السلام کا حجرہ شریف ہے, یعنی پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا, جہاں آپ جو ہے تو آپ کا مدار مقدس ہے, گنبد خضرا جس کے اوپر ہے اور نیچے ہوئے, تو یہاں سے وہاں یعنی بالکل پیچھے کی طرف ہے, بائیں طرف میں. تو ہے نماز میں اور دیکھ رہے ہیں پیچھے کی طرف. جب روشنی پھیلی مسجد میں تو پلٹ کے صحابہ کرام, وہ تو جانتے تھے کہ یہ روشنی کسی اور کی نہیں ہے, یہ نہ سورج کی ہے, نہ چاند کی ہے, نہ ستارے کی ہے, نہ کسی لائٹ کی ہے, نہ فانوس کی ہے, نہ چراغ کی ہے. یہ روشنی جو پھیلی ہے تو چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلی ہے. فوراً پلٹ کے پیچھے دیکھنے لگے اور مسجد میں روشنی پھیل گئی. دیکھا تو آقا علیہ السلام اپنے دروازے کے پردے کو ہٹا کر کے دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ کر کے آپ تبسم فرما رہے, خوش ہو رہے ہیں کہ جو میں نے تعلیم دی ہے سب اس پر عمل کر رہے ہیں. یعنی کتنا اچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں, کتنا اچھا سب بنا کر کے کھڑے ہیں. یہ دیکھ کر کے آپ کے اس بیماری کی حالت میں بھی آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا, آپ تبسم ریز ہو گئے. تو روشنی چمک پھوٹ پڑی. جب صحابہ کرام پیچھے دیکھنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر بھی مڑ کے پیچھے دیکھنے لگے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم اور آپ اگر پیچھے مڑ کر کے دیکھیں یا اتنا مڑے کہ ہمارا سینہ جو ہے اگر پھر جائے 45 ڈگری 90 ڈگری جو ہوتا ہے, سامنے ہم کھڑے ہیں, اب اگر کسی وجہ سے جھٹکے میں تھوڑا سا پھر گیا نماز ہو جائے گی, لیکن اگر اتنا پھر جائے 45 ڈگری اگر پھر جائے سینہ, چہرہ نہیں سینہ, تو نماز فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. وہاں صحابہ کرام اس سے بھی زیادہ پھر گئے ہیں, پیچھے دیکھ رہے ہیں, 45 ڈگری کے بجائے وہاں 60 ڈگری کو پہنچ گئے, مگر نماز بھی ہو رہی ہے اور زیارت بھی ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی ہو رہی ہے, یہاں اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے. قریب تھا کہ سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہو جاتے, پیچھے ہٹنے لگے. تو آقا علیہ السلام وہاں سے, دیکھیے آقا علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں سب کو, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور سب کا مڑ کے دیکھنا بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں فرما رہے کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے, فاسد ہو گئی ہے.
جب دیکھا کہ صدیق اکبر بھی مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ آ جائیں، جب آپ کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی، آپ دروازے تک آ گئے ہیں، شاید آنا چاہتے ہوں گے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے اور کہ آپ آ جائیں، دیکھ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم پڑھتے رہو، پڑھاؤ. وہیں سے اشارہ کر دیا، پڑھو 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 پڑھو، جس انداز میں یہ میں کیا اور میری زبان کیا اور میرا ہاتھ کیا. آقا علیہ السلام نے وہیں سے اشارہ کر دیا کہ نہیں آپ پڑھو پڑھاؤ. تو یہ نماز ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے، اور نماز نہ کسی کی ٹوٹی، نہ سجدہ سہو ہوا، نہ کچھ ہوا. تو فرمایا کہ نبی کو اگر دیکھیں، نبی کی طرف مڑیں، ہے نا. آدمی اگر کعبے سے مڑا بھی تو کہاں مڑا؟ کعبے سے اگر مڑا بھی، سینہ کعبے کی طرف سے اگر مڑا بھی تو کس طرف مڑا؟ ارے اس طرف مڑا جو کعبے کے بھی کعبہ ہیں، جو کعبے کے بھی کعبہ ہیں. سینہ مڑا بھی تو ان کی طرف مڑا. تو ان کے مڑنے سے، جب سینہ ان کی طرف مڑ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، تو وہ بدبخت کیسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ لکھتے اور کہتے ہیں کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ محبت رسول کے عین جو ہے تو برعکس ہے، ایک دم اس کے الٹے ہے. یہ بات بالکل اس کے خلاف ہے. یہ عداوت رکھنے والوں کی زبان ہے اور ان کا عمل ہے. اور صحابہ اکرام کا عمل جیسا کہ آپ نے سن لیا، یہ صحابہ اکرام کا عمل تھا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز ہو بھی رہی ہے، اس میں کوئی خلل بھی نہیں، اور نبی کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور نماز مکمل بھی کر لیا بغیر سجدہ سہو کے، دو رائے بھی نہیں، نماز بھی ہو گئی. تو یہ ضمناً بات آئی. تو یہ تھی، یہ کیوں؟ یہ محبت کہ نماز پڑھیں مگر محبت ایسی کہ نبی کے چہرے کی چمک دیکھ کر سب چہرے ہی دیکھنے لگے گھوم کر کے. تو یہ تھی محبت. محبت ایسی ہونی چاہیے. محبت، اسی محبت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کام میں مصروف تھے، اتنے میں نماز آقا علیہ السلام نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے، اور جب آرام کرنے کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ نہ سکے کہ نہیں میں آپ بیٹھو اور ماد اللہ آپ انتظار کرو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہہ نہیں سکے محبت میں. اور آقا علیہ السلام آپ کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بے چینی ان کے بڑھتے جا رہی ہے، بے قراری کرے میری نماز اثر رہ گئی ہے، اثر کی نماز میری رہ گئی ہے. آقا علیہ السلام کو اگر اٹھاتا ہوں آرام میں خلل پڑتا ہے تو یہ میری محبت رسول کو گوارا نہیں ہے، کہیں اس سے آقا کو تکلیف نہ ہو جائے، میں اٹھا دوں آرام سے، یا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب ادھر برداشت بھی نہیں ہو رہا ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، اور ادھر یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف دیں، کسی طریقے سے اٹھا دیں. یہاں تک کہ شاید اب اٹھائیں گے سر، شاید اب اٹھائیں گے سر، مگر ہوتے کرتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، تو حضرت علی رو پڑے کہ ہائے میری نماز قضا ہو گئی. یہ بھی دیکھیں، جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا اتنا ہی بڑا نمازی بھی ہوگا. یہ جھوٹے دعوے بیکار ہیں. جو غلام ہے نبی کے، ہم غلام ہیں اور عشق نبی میں چور ہیں، یہ جو سب کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے پکے جھوٹے اور ڈھونگی لوگ ہیں. جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا اتنا بڑا نمازی بھی ہوگا. یہ سن لیں آپ. اور جو عاشق رسول نہیں ہے، جس کے دل میں، جس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے نا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے. اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. خوش عقیدہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر واقعی، میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے کہ واقعی اگر تم عاشق رسول ہو، نبی کی محبت تمہارے دل میں اگر ہے، تو تمہاری ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو پڑے کہ ہائے میری نماز. جب روئے تو آنسو گر گیا. نبی علیہ السلام نے فوراً آنکھ کھول لی. ارے علی کیا بات ہے، روتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام، میری عصر کی نماز رہ گئی، سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا. نبی علیہ السلام کو بھی بڑا یہ ہوا، آپ کو رنج ہوا. ارے علی کی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی عصر کی، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی جو بڑے خاطر والی نماز ہے، بڑی اہمیت والی نماز ہے، وہ نماز قضا ہو گئی میرے علی کی، اور وہ بھی میری وجہ سے، میرے تعظیم میں. تو فرمایا اگر تعظیم نبی میں واقعی اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو اس کا انعام بھی تم کو ملے گا. شرط یہ ہے کہ تعظیم نبی میں اگر ہوا ہو، محبت رسول میں اگر ہوا ہو.
اپنے نفس کی پیروی میں نہ ہوا ہو. نہیں تو ہم تو دیکھتے بہتیرے جلوس نکالنے والے، میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلتے ہیں، مگر مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، لوگ جلوس میں چلے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. تو اس سے ایسے عمل سے باز آنا چاہیے. بلکہ میں تو کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. ایسے عمل، ایسے کام جس سے نماز قضا ہو جائے، جس سے محبت رسول کا تقاضا پورا نہ ہو جائے، پھر وہ عمل کنارے رکھو، پہلے نماز پڑھ لو. اگر پکے عاشق رسول ہو تو، اگر سینے میں محبت ہے تو نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے میں محبت رسول، ادب مصطفیٰ علیہ السلام میں، محبت مصطفیٰ علیہ السلام میں انہوں نے نماز کو قضا ہونے دیا اور آقا علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی. وہ تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کیا، تو آقا علیہ السلام نے انعام بھی ویسا عطا فرمایا اور پھر ایسا کام فرمایا اور ایسا رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے. نبی علیہ السلام نے دیکھا سورج غروب ہو گیا، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، دعا کی، اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اور یہ نہیں کہ ذرا سا دکھایا بمشکل ہم 29 کا چاند کی طرح دیکھ لیں، نہیں، بلکہ پورے مکمل طریقے سے جیسا سورج عصر کے وقت میں ہوتا ہے ویسا ابھر آیا. ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آیا، اتنا پلٹ کے آیا کہ جتنے میں عصر کا وقت رہتا ہے اتنا پلٹ کر کے آیا. عصر کا وقت ظاہر ہوا اور فرمایا علی پڑھ لے شوق سے تیری نماز. حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز. تو یہ ہے عشق نبی کا، یہ انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، محبت رسول کا اتنا بڑا انعام ہے. اب یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نماز افضل ہے کہ نبی کی تعظیم افضل ہے؟ تو وہ اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیں کہ نبی کی تعظیم ہی افضل ہے. حضرت علی نے بہت کوشش کی، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف محبت رسول ہے، بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں نماز پڑھ لوں، مگر وہاں پر جو ہے تو محبت غالب آ گئی، نبی کی محبت جیت گئی. نبی کی محبت جو تھی، محبت رسول، وہ جیت گئی، وہ کامیاب ہو گئی، اور اسی وجہ سے حضرت علی بھی کامیاب ہو گئے اور ان کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ان کے نماز کے لیے. تو یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت رسول، اسے کہتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے محبت رسول میں اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہماری کوئی نماز بھی کبھی قضا نہ ہونے پائے اور تقاضۂ محبت رسول بھی قضا نہ ہونے پائے، یعنی کہیں چھوٹنے نہ پائے. جہاں وقت آ جائے، موقع پڑ جائے تو محبت رسول میں اگر جان بھی دینا پڑ جائے تو دے دے، مال دینا پڑ جائے تو دے دے، آل اولاد کو اگر قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر دے محبت رسول میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور انشاءاللہ اس کا انعام ایسا ملے گا کہ پھر کل کو حسرت لوگ کرے کہ اور ہوتا تو اور قربان کر دیتا. اتنا بڑا انعام ہے، جب ایک قربانی کا اگر میں سینکڑوں کیا ہوتا تو کتنا انعام ملتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ روزانہ درس ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش میری یہی ہے کہ آپ لوگ خود بھی بیٹھیں، دوسروں کو بھی بٹھانے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ابھی یہ جو موبائل میں یہ جو تو بنایا جاتا ہے، اس کو یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں. آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو بد میں گلشن طیبہ سرچ کریں گے آپ موبائل میں یوٹیوب پر، تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکیں گے. تو وہ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو روبرو بیٹھ کر کے جو بات سمجھی اور سمجھائی جا سکتی ہے وہ یوٹیوب پر اور جو ہے تو اس کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، کلپ کے ذریعے سے اتنا نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے رہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے. جس دن درس نہیں رہتا کچھ نہ کچھ اور پروگرام رہتا ہی رہتا ہے، آنا آپ کا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ. نماز بھی آپ یا کہیں جلدی نماز ہے، آپ اپنا کام کر کے وہاں نماز پڑھ کے پھر یہاں آ جائیں، یہاں 9:15 کی جماعت ہوتی ہے، اور نہیں تو یہاں یہیں پر آئیں، عشاء کی جماعت پڑھیں اور اس کے بعد درس میں تھوڑی دیر بیٹھیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.